کی مجلس میں دعوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام باقیوں کو خصوصاً جناب سیدہ کو مجلس میں حاضری دینے کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجمين الماهدين. ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المشركين المنكرين الغاصبين. أما بعد، فقد سبحانه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. صلوات صلی علی محمد وآل محمد یکی بعد دیگر درود شریف پڑھ دیجیے گا. صلی علی محمد وآل اللهم بحق أنت المحمد المحمود، وبحق علي وأنت العلي الأعلى، وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق حسين وأنت قديمة الإحسان، وبحق الأئمة التاسع الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. مالک دعا ہے پنچن پاک کے صدقے میں یہاں جو ہم ذکر کریں گے، جو پرسداری کریں گے، جو گریہ زاری کریں گے، جو ماتمداری کریں گے، جو ذکر علی کریں گے، اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول منظوریت کا شرف عطا فرمانا. میرے مالک بانیان کی مجلس میں لنگر خرچہ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت منظوریت کا شرف عطا فرمانا. حاضرین ناظرین ذاکرین کی بیٹیوں کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. میرے مالک جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں تیرے حسین کی ذکر کے لیے آئی ہیں، ان کی فکر کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. اس ذکر حسین کے صدقے میں جناب سیدہ کے اجڑے گھر کے صدقے میں تمام کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل عطا فرمانا. تمام کی دلی مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا. میرے مالک بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، جنہوں نے امتحانات دیے ہیں انہیں شاندار کامیابیاں، جن کے قرضے ہیں امام زمانہ کے خیر سے ہر قرضے کو دور عطا فرمانا. مالک جو بیمار ہے جناب سید سجاد اور جناب صغرا کے صدقے میں ہر ایک کو شفائی کلی نصیب عطا فرمانا. میرے مالک تو ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے. مولا ایک ایک کا نام یہاں لے نہیں سکتی. محفل میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مجلس میرے سامنے بیٹھی ہے، مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. ان کے دلوں کا حال ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تمام کی حاجات کو ذکر حسین کے صدقے میں جلد از جلد مستجاب عطا فرمانا. کچھ خصوصی دعاؤں کی اپیل آئی ہے اس بارگاہ میں جنہوں نے جانی اور مالی خدمات انجام دی ہے. خصوصاً امام فقیر بھائی ہے، فیضان ہے، انہوں نے اس امام بارگاہ میں اس سال بہت جانی خدمات انجام دی ہے. یا میرے مولا اس اجر اس صدقے میں ان کو اجر عظیم عطا فرمانا. جن کی جوانیوں کو علی اکبر کے صدقے میں یا میرے مولا سدا سلامت اور قائم و دائم رکھنا. شہزادہ قاسم کی جوانی کے صدقے میں ان کے روزگار میں مزید ترقیات نصیب عطا فرمانا. میرے مالک میرے بہت ہی پیارے بھائی قبلہ رحمانی وجاہت بلوچ زوال لعیق رضا اور ملت ولایت قوم علی کے سربراہ قبلہ علامہ آصف رضا علوی کے لیے خصوصی دعا ہے، بلکہ ہر ذاکرین کے لیے دعا ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے خصوصی دعا کا کہا ہے. یا میرے مولا یہ جہاں جہاں پر بھی ذکر کرے، دن میں تیرے 6 7 مجالس کرتے ہیں، یا میرے مولا انہیں ہمت و طاقت اور حوصلہ نصیب عطا فرمانا.
قاسم و اکبر و اصغر کی ہمت کے صدقے میں انہیں ہمت حوصلہ نصیب عطا فرمانا. ان کی جوانیوں کے صدقے میں یا میرے مولا انہیں اس ذاکری کے صدقے میں بلند سے بلند کر مقام نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا معصومین کی جتنی زیارات ہیں ہمارے گنہگار آنکھوں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں جا کے روزہ حسین سمیت تمام روزوں کی ہمیں زواری نصیب ہو سکے. جب تک زندہ ہے آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے. ہر علی والے کو قبر میں علی بادشاہ کا دیدار نصیب عطا فرمانا. درود کا سہارا لے کر دعاؤں کو مستجاب تک پہنچانے کے لیے بلند کا سہارا درود پڑھ دیجیے گا. فاتحہ فضائل وغیرہ سے پڑھ دیجیے گا. ذکر علی کا وہ مجمع خاموش ہو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. میں تب تک بولوں گی جب تک آپ بولوں گے. جہاں آپ چپ ہو جائیں گے وہاں میں بولنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ پڑھتی آپ لوگوں کے لیے ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا علم میں نے 6-7 مہینوں میں حاصل کیا ہے 40 منٹ کے اندر آپ لوگوں کے لیے میں اس کو پہنچا سکوں. یہ ممبر پہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک وہ علم پہنچ سکے. اور اگر دل میں علی رہتا ہے، دل کے کسی خانے میں علی بادشاہ اپنی حکومت کرتا ہے تو چہرے پہ مسکان آنا چاہیے. کچھ چہروں پہ تو شروع سے ہی مسکان آیا تھا، اب اللہ جانے وہ کس چیز کا مسکان تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر چہروں پہ ابھی دل میں علی رہتا ہے تو چہروں پہ مسکان ہوتا ہے، زبان پہ علی علی آتا ہے. اگر دل کے کسی بھی کونے میں علی بادشاہ حکومت کرتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، علی علی کی صدائیں بلند کرنی ہے. جہاں دلوں میں علی حکومت کرتا ہے تو زبان پہ علی آتا ہے. جس دل میں علی ہوگا وہ علی کا نعرہ ضرور لگائے گا. میں نے کہا جس دل میں علی ہوتا ہے وہاں علی ضرور زبان پہ نعرہ لگا کے آتا ہے. یہاں بولو گے قبر میں علی آئے گا، یہاں بولو گے صراط پہ علی علی کرنے کا موقع ملے گا. میں سوال کرتی ہوں کس چیز کی جھجک ہوتی ہے علی کے دل میں ہوتے ہوئے؟ ہمیں کسی اور انسان کا خوف نہ ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سوچ کے چھپ رہتے ہیں کہ فلاں بندہ کہہ گئے بھائی اس نے تو نعرہ لگایا ہے، تو آج اس محفل کے سامنے جھجکتے ہو، کل کو پورے صراط میں پورا کائنات ہوگا تو کیا کرو گے؟ میری آج کی مجلس میرے بچوں کے نام ہے. میں چاہتی ہوں میں یہاں جتنی دیر پڑھوں میرے بچے میرے ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے، کیونکہ یہ وہی نسل ہوگا جو کل کو اس ممبر پہ علی کی ولایت کرے گا. تو کوشش بچوں سے زیادہ اپیل ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں ہمیں علی کا نعرہ لگانا ہے وہاں علی کا نعرہ لگانا نہ بھولیے گا. خدا نے امامت کو آسمانوں پر گرانا چاہا، خدا نے امامت کے وزن کو آسمانوں پر ڈالنا چاہا تو آسمانوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے ہمارے مالک امامت کا وزن بہت زیادہ ہے، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں. خدا نے زمین پر رکھنا چاہا، زمین نے کہا میں چکنا چور ہو جاؤں گا، امامت کا وزن بہت زیادہ ہے. خدا نے چاند ستارے سورج ہر ایک تخلیق کردہ چیز پر خدا نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی امامت کا وزن رکھ سکے، لیکن ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر مالک سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر صرف اتنا کہا امامت کا وزن ہم سے زیادہ ہے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیونکہ امامت ہے امر الہی، امامت ہے حکم الہی. اللہ کی حکم سے امامت چلتی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر کوئی بھی امامت کا وزن حکومت نہیں کر سکتی. ہم بہت ہی چھوٹے سرکل میں ابھی گھوم رہے ہیں. ہمارا سرکل کیا ہے؟ نماز پڑھو عبادت ہے، روزہ رکھو عبادت ہے، حج کو جاؤ عبادت ہے. یہ بہت معمولی عبادتیں ہیں، لیکن ہم ابھی تک اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ثواب ملے گا، ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہماری عبادت قبول ہو جائے گی. میں سوال کرتی ہوں کہ لفظ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عبادت کا محتاج نہیں ہے. اگر اتنے سارے
عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سے عبادت کروانا کیوں چاہتا ہے؟ مالک نے مجھے جواب دیا، لفظ عبادت کا مطلب یہ ہے جو بات آپ تک پہنچائی جائے اسے سدا یاد رکھنا ہے، اسے ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ میں نے کہا مالک ٹھیک ہے، ہم نے عبادت کو قائم رکھنا ہے۔ اس نے کہا عبادت قائم رکھنا ہے۔ میں نے کہا مالک ہمیں عبادت کا کہا کیوں گیا؟ اس نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہر نبی کا کام تھا انسانوں تک، اپنی قوم تک دین کو پہنچانا۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے دین کو پھیلایا، عبادت بتائی، اس اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم اس دنیا سے چلا گیا، ابراہیم کی قوم عبادت بھول گئی۔ موسیٰ آئے، موسیٰ نے عبادت کا کہا، موسیٰ کی عبادت شروع ہو گئی۔ جیسے ہی موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے، تمام کے تمام موسیٰ کی قوم عبادت بھول گئی۔ اس کے بعد عیسیٰ آئے، یک بعد دیگر 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 1.25 لاکھ انبیاء آئے۔ ہر نبی نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن نبی کے جانے کے بعد ہر ایک نے عبادت کو بھول گئے۔ یہاں نبوت ختم ہوئی، یہاں امامت کا آغاز ہوا۔ اللہ نے امامت کو غیبت میں رکھنے کی بات کہا، میں نے امامت کو غیبت میں رکھا ہے۔ اب میں سوال کرتی ہوں، اللہ نے قرآن بھیجا ہے کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ میرے ساتھ بولو گے تو میں چلوں گی۔ میں نے شروع میں کہا ہے اللہ نے قرآن کس پر بھیجا ہے؟ جبرائیل کے نبی پر بھیجا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم کس کے ذریعے بھیجا؟ نبی کے ذریعے بھیجا۔ اللہ نے روزے کا حکم کس کے ذریعے بھیجا؟ نبی کے ذریعے بھیجا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا حکم اللہ نے نبی کے ذریعے بھیج کر رکھ دیا ہے۔ اب میں اللہ سے سوال کرتی ہوں، میرے مالک تو چاہتا تو ڈائریکٹ دل میں قرآن اتار دیتا، ہم قرآن پڑھ دیتے، تو دل میں نماز اتارتا، ہم نماز پڑھتے۔ مجھے وہ کہتا ہے پاگل نہ بن، میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد اس حجتوں کو درمیان میں وسیلہ بنا کے رکھا ہے۔ میں تم تک ڈائریکٹ پہنچنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے ہر ایک عبادت کو اس نبی اور آل نبی کے ذریعے تجھ تک پہنچایا ہے۔ اب اگر آل نبی اور نبی کے ذریعے اللہ نے ہر عبادت کو ہمارے لیے پہنچایا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے؟ واہ واہ بے شک۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے والے؟ اگر اس نے قرآن، نماز، روزہ سب کچھ اس ذات کے ذریعے بھجوایا تو ہم بھی اسی کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم کبھی ڈائریکٹ اللہ پہ جا نہیں سکتے، ہم کبھی ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کی ایک ابتدا ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے۔ نماز کی ابتدا میں کیا ہوتی ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں، اختتام میں ہم گواہی دیتے ہیں۔ بیچ میں جتنا بھی نماز ہوتا ہے وہ ساری کی ساری قرآن کی صورتیں ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے تبدیل بھی کرتے ہیں۔ چاہے تو سورہ اخلاص پڑھے، چاہے تو سورہ کوثر پڑھے، چاہے تو سورہ خضر پڑھے، حضور میں چاہے تو سلامتی امام زمانہ پڑھے، چاہے تو نعت علی پڑھے، چاہے تو کوئی اور دعا پڑھے۔ ہم پورا نماز تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہم نیت تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہم گواہی کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ امر الہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور جو امر الہی کے ذریعے 14 نے ہم تک حکم پہنچایا ہوتا ہے اسے کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو اللہ نے اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود، خدا نے درود کو نماز میں واجب قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ خدا نے کہا اگر نماز میں درود نہیں ہوگا عبادت حرام ہوگی۔ اب درود ہے کیا؟ آپ کسی مولوی سے پوچھیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ 313 مرتبہ درود پڑھیں آپ کی فلاں حاجت قبول ہوگی، جی آپ 1000 مرتبہ درود پڑھیں آپ کی حاجت قبول ہوگی۔ اور میں مولوی سے سوال یہ کرتی ہوں، یہ جو تو درود کے ورد ہمیں بتاتا ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، پر مجھے یہ بتا یہ درود ہے کیا؟ اس درود کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ آیا اس درود میں اتنی کیا طاقت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھو تو حاجت قبول ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو درود پر، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہم کسی کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو درود پر، صلوات پر محمد و آل محمد۔
بے شک. تجھ تک میری نعمتیں پہنچائیں گی، مجھ تک تیرا درود واہ ماشاء اللہ. جیو. محمد وآل محمد اور قدرت کا نظام کتنا خوبصورت طریقے سے تقسیم ہوا. اللہ نے ان کو بیچ میں وسیلہ بنایا. وسیلہ بنانے کے بعد اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا. اب تک خاموش ہوں، میں نے گلہ نہیں کیا، میں نے کوئی افسوس نہیں کیا. واللہ باخدا اب جو چپ رہے گا میں کہوں گی اس کے دل میں علی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نے اس کو تقسیم کیا قدرت کے نظام کے مطابق. اپنے حصے میں خدا نے عدل رکھا، 14 کے حصے میں خدا نے فضل رکھا. اب جملہ بولنے لگی ہوں، چپ نہ رہنا. میں نے کہا خدا نے اپنے حصے میں عدل رکھا، 14 کے حصے میں فضل رکھا. اپنے حصے میں عدل رکھا، 14 کے حصے میں فضل رکھا. آؤ مجھ سے سوال کرو، عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں انصاف کو. جو آپ کے نصیب میں ہو وہ آپ کو مل جائے، اسے عدل کہا جاتا ہے. جو آپ کے نصیب میں ہو وہ آپ کو مل جائے، اسے عدل کہا جاتا ہے. جو آپ کے مقدر میں نہ لکھا ہو، بن مانگے عطا ہو، سے فضل ماشاء اللہ. مانگے عطا ہو جو آپ کی تقدیر میں نہ ہو، اور بن مانگے عطا ہو اسے فضل کہا جاتا ہے. اور 14 کا اختیار ہے فضل کرنا. آؤ مثال دیتی چلو. مثال کے بعد بھی اگر کوئی چپ رہے پھر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے شاپور کے جو محل میں شاپور کے لوگوں کے سامنے عدل و فضل میں تقسیم کر دیا، لیکن پھر بھی لوگ خاموش تھے. میں نے کہا جو آپ کے نصیب میں نہ ہو اسے فضل کہا جاتا ہے. راہب آیا تو عدل سے آپ کو چپ رہنا. میں نے کہا جملہ مکمل کروں پھر چپ نہ رہنا. راہب آیا تو عدل سے ایک بیٹا مانگنے. خدا نے کہا تیرے نصیب میں مایوس ہو کے خدا کے در سے واپس جا رہا تھا. حسین نے گریبان سے پکڑ کے کہا میں تجھے فضل سے 7 سال ماشاء اللہ. چہرے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، نہ جانے کیوں اب تک ان کے چہروں پہ مسکراہٹ علی نہیں ہے. چلے مجھے اللہ نے ایک جملہ عطا کر دیا. میں نے شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر علی علی کرو گے نا تو قبر میں علی آئیں گے. دنیا جہان کے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم قبر میں جائیں گے اندھیرا ہو. میں کہتی ہوں مجھے ابھی اسی وقت موت آئی، مجھے ڈر نہیں. ہماری قبر میں علی آئی. میں جملہ تبدیل کرتی ہوں. میں نے کہا کبھی کبھی عطا ہوتی ہے. ممبر پہ کھڑی کھڑی مجھے جملہ عطا ہو گیا ہے، میرے ذہن میں آ گیا، میں بولنے لگی. میں اپنے اس جملے کو عدل و فضل میں تبدیل کرتی ہوں. میں نے کہا قبر میں آئیں گے، قبر میں جائیں گے، قبر میں پہلی بار آنکھ کھلے گی، ہمارے اعمال حساب کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ ہوگا عدل. اور جیسے ہی مڑ کے ہم دیکھیں گے سامنے کرسی پہ علی ابن ابی طالب ہوگا میرا رب. ماشاء اللہ. چلو تھوڑی سی مثال اور دیتی چلو. جناب سید سجاد بیٹھے ہیں اپنے دربار. ایک سائل آیا کہا مولا میں بڑا تنگ دست ہوں، رزق میں تنگی ہے، میری تنگ دستی دور فرمائیے. مولا نے ہاتھ اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا تیرے نصیب میں رزق نہیں ہے، تو ہمیشہ تنگ دست رہے گا، لہٰذا تو چلا جا. ظاہری بات ہے وہ اللہ کے بغیر حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. سید سجاد نے کہا تیرے عدل میں تیرے نصیب میں رزق نہیں ہے، تو ہمیشہ تندرست رہے. مایوس ہو کے واپس جا رہا. جیسے ہی دربار کے دروازے پہ پہنچا سید سجاد نے آواز کہا سائل آ کے میرے ہاتھ دھو. واہ. بنا کچھ سوچے سمجھے سائل واپس آیا، مولا کے ہاتھ دھونے لگا. جیسے مولا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، نیچے سے پانی نہیں ہیرے جواہرات کیا بات ہے. گرنے لگے. وہ کہتا ہے مالک یہ کس کا ہے؟ کہا تیرا ہے. سبحان اللہ. تیرے نصیب میں نہیں تھا. کہا تیرے نصیب میں نہیں تھا، ہم نے فضل
मैं क्यों जाऊं हाथ वाह, धोने, मुझे बेशक, दिया नहीं है, मैं बेशक। क्यों जाऊं इससे इसके पास, तो फिर उस पर फजल नहीं होता। जो इनको सोचते हैं फजल उन पर नहीं होता, बेशक। जो बिना सोचे इनको मानते हैं फजल सिर्फ उन पे होता। बेशक बेशक। दुरूद पढ़े बाबा जी। अब तक जो चेहरे बहुत ही परेशान हैं उनके लिए मैं और आसान कर देती हूँ। खुदा की कसम अब जो न बोले ना वाकई मुझे फिर अफसोस रहेगा। मैं अदल फजल को और भी आसान कर देती हूँ। मैं जुमला बोलूंगी अंदर बाहर जो खामोश रहा, कल को मुझसे महशर वाले दिन गिला ना करना कि तूने हमसे अली ना करवाया था। मैं जुमला बोलने मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अदल है अलीयुन वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह। का सबब है। ये अली वलीउल्लाह हमारे लिए दुनिया में बड़े इम्तिहानात लेकर आएगा। हम अपने रिश्ते छोड़ देंगे, हम अपने छोड़ देंगे, हम औलाद छोड़ देंगे, हम जान छोड़ देंगे, हम अली ना छोड़। हम अली छोड़ नहीं सकते। और पता है क्यों नहीं छोड़ सकते? मैंने किस रमज़ान को आप लोगों को कहा था कि बादशाह अली कहते हैं किसी के घर जाके मन्नत न करो कि अली वलीउल्लाह पढ़ो। आलम अरवाह में जिसको अली ने चुना है वो इस दुनिया में अली अली करता है। वाह, बेशक बेशक। और ये बताती चलूं कि हम अली वाले बने कैसे। बिस्मिल्लाह। बादशाह फरमाते हैं, शेख सदूक की किताब में है, बादशाह अली फरमाते हैं कि हमने अपने मुहिब की मट्टी को, खमीर को विलायत के पानी की बूंद से बनाया। वाह। जब किसी दो चीजों को आपस में मिलाया जाए उसे कहा जाता है मौजन। आप किसी हकीम के पास जाए और उसे कहे मुझे गुलकंद बना के दे दो, वो आपको कहेगा मैं आपको बना दूं। वो दो चीजों को मिक्स करेगा, गुल और कंद को आपस में मौजन करके मिला के उसका माजून बनाने के बाद वो आपको गुलकंद हाथ में दे देगा। कुछ सेकंड बाद आप उससे कहें इसमें से गुल को अलग करें, कंद को अलग करें, वो कहेगा ना मैं गुल अलग कर सकता हूं, ना मैं कंद अलग कर सकता हूं। अब ये मिक्स हो चुके हैं। खुदा की कसम बादशाह अली फरमाते हैं मैंने कुछ इस अंदाज से विलायत के पानी से मौजन करके अली वालों को बनाया है कि ये जान तो दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं छोड़। बेशक बेशक। और मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि खुदा ने नमाज में दरूद को वाजिब करार दिया। बेशक। और ये दरूद किसका है? मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जो अली को मानता है वो भी दरूद पढ़ता है, अब जो नहीं मानता मजबूरी में वो भी दरूद पढ़ता है। बेशक। चाहने वाले चाहते ना तो मोहम्मद को आले मोहम्मद से दरूद में भी अलग करते, लेकिन खुदा ने मौका न दिया। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, कुरान खोल के देखना, कुरान में डब्ल्यू की शेप में शद मौजूद होता है। जहाँ ये शद हो पिछला लफ्ज आगे लफ्ज से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अगले लफ्ज को पिछले लफ्ज से जुड़ा करेंगे तो अगला लफ्ज भी बेकार हो जाएगा। शद कभी दो लफ्जों को आपस में जोड़ के रखता है, वो अलग नहीं करता। खुदा ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरमियान वाव को शद बना के रखा कि अगर ये दरूद में आले मोहम्मद को निकाले तो मोहम्मद को निकालना इनकी मजबूरी बन जाए। वाह वाह। और ये इमामत का वज़न हर कोई बर्दाश्त न कर सका, इसलिए खुदा ने आले मोहम्मद को दिया। और इसी इमामत के वज़न को बर्दाश्त करने के लिए जो खुदा ने शद बनाया है ना, ये हर दौर में हर इमाम के साथ कोई ना कोई शद रहा।
اور کربلا میں یہ شرط حسین اور سجاد کے درمیان زینب تھی. حسین شہید ہوا, سجاد کو امامت ملی, تو زینب نے بیچ میں کردار نبھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 محرم حسین آج کربلا مقابلے کے ساتھ پہنچ چکی. 26 رجب کو ولید نے اپنے دربار میں حسین ابن علی کو بلایا اور 28 رجب کو حسین کو مدینہ چھوڑنا. ہم کہتے ہیں اکبر کے مصائب مشکل ہیں, قاسم کے مصائب مشکل ہیں, حسین کے مصائب سخت ہیں, عباس کے مصائب زیادہ سخت ہیں. میں کہتی ہوں میں 3 دن لگاؤں مدینے سے کربلا کی روانگی تو شاید یہ روانگی کے مصائب ختم ہوں. اتنی دردناک روانگی. زینب, ہمارے نانے کے دین پہ مشکل کا وقت آ گیا, بابے کی ولایت پہ مشکل کا وقت آ گیا. زینب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا. زینب میں بڑا پریشان. بھیا پریشان کیوں ہے؟ زینب محاذ 2 ہیں, حسین تنہا. بھیا کیا محاذ ہے؟ کہا ایک کربلا کا محاذ ہے, ایک شام کا محاذ ہے. اور حسین اکیلا ہے. جو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے وہ خود شام میں بیٹھا ہے, اور اس کے کچھ لشکر مجھے کربلا میں روک گئے. زینب رو کے کہتی ہے حسین یہ بتا مشکل محاذ کون سا ہے؟ طرف کے حسین کہتے ہیں کربلا آسان ہے, شام بڑا مشکل ہے. زینب رو کے کہتی ہے حسین تو کربلا کو سنبھال لے, شام جانے زینب جانے, میں تیرے ساتھ ہوں. اگر محاذ 2 ہے تو فوج بھی 2 بنا دے. چل قاسم تو لے لے, کبرا مجھے دے دے. اکبر تو لے لے, لیلا مجھے دے دے. اصغر تو لے لے, سکینہ مجھے دے دے. عباس تو لے لے, رقیہ مجھے دے دے. ایک ایک کا نام لے لے کے زینب فوج تقسیم کر رہی ہے. رو کے کہتی ہے بس ایک سجاد تو مجھے دے دے. حسین کہتا ہے سجاد کیوں مانگتا ہے؟ کہا بھیا جب تیری یاد آئے گی نا کبھی زینب کو, تو رو کے سجاد کی طرف دیکھ
सर के अली की बेटियां कभी मदीने से बाहर नहीं निकली। हुसैन सवालों के जवाब दे नहीं रहे। कहा लिख रुखैया बिनते अली, लिख रुखैया बिनते अली। जब अपनी बहन का नाम आया ना फिर इसको उठा के कहता है आका हुजूर हुजूर खिदमत में एक अर्ज करूं कुछ। हुसैन कहता है बोले क्या कहना है। कहा तू अली की बेटियों को लेकर क्यों जा रहा है। कहा अली की चादरों से शाम में नबी का दीन रुकैया पास कहता है अगर रुकैया की चादर से नबी का दीन बच सकता है तो मेरी बहन कलीजा ज़ैनब कुलसूम को न ले जाओ।
نہ جانے سہرا نے کیا کیا سوچا ہے. مدینے کی دروازے میں سہرا کھڑے ہیں. دور سے شبیہ پیغمبر ہے. سہرا سے بھائی اجازت مانگی. تو سہرا کہتی ہے سہرا کے لیے وہ دن ہی نہیں ہوتا جس دن اکبر کا چہرہ نہ دیکھے. مجھے